یورپی یونین اور ریاست متحدہ امریکہ نے یوکرین کے کامیڈین سربراہ ولادیمیر زیلنسکی کی پشت پناہی کی اور یوں لڑائی شروع ہو گئی۔ روس یوکرین تنازع قابو میں نہ آیا تو یہ تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ دو سابقہ امریکی صدور براک اوباما اور جو بائیڈن نے بھی روس یوکرین جنگ کے شعلوں کو ہوا دی تھی اور اس تنازع کی شدت کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ لیکن اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بن چکے ہیں، جنہوں نے اس لڑائی کے خاتمے کو اپنے بنیادی مقاصد میں سے ایک قرار دیا ہے، اور وہ جنگ کے خاتمے کے لیے بھی یوکرینی صدر زیلنسکی پر بھرپور دباؤ ڈال رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد شفیق بٹ۔ جنگیں اور بس جنگیں، کیا بنی نوع انسان کے پاس جنگ و جدل کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے؟ کیا بھوک، بیماری اور افلاس پر قابو پانا اور صحت و تعلیم کا فروغ انسانیت کے مقاصد میں شامل نہیں ہے؟ آپ تاریخ عالم کی ورق گردانی کریں اور حتیٰ کہ موسٹ ماڈرن کہلانے والی موجودہ دنیا کے حالات کو مد نظر رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اب بھی انسانوں کو لڑائی بھیڑائی کے سوا کوئی اور بنیادی معاملہ درپیش نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو یوں بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے دنیا بھر میں رہنے والے ہم سب انسانوں کا پسندیدہ مشغلہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑنا ہے۔ اب ذرا یوکرین کو دیکھیے، یورپ کا بہترین ملک، بے انتہا اناج پیدا کرنے والا ملک، اچھے بھلے لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور امن مکمل طور پر نصیب خاطر تھا، لیکن یورپ نے روس کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یوکرین کو اس بات پر اکسایا کہ وہ مغربی جنگی بلاک کا حصہ بن جائے اور اسے نیٹو کی رکنیت دے دی جائے۔ روس جو امریکہ کی ٹکر کی عالمی طاقت ہوا کرتا تھا، 80 کی دہائی میں سرد جنگ کے خاتمے پر اسے شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ روس کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور روس کی قیادت میں نیٹو کے مقابلے کا عالمی جنگی اتحاد جو وارسا پیکٹ کہلاتا تھا وہ تحلیل کرنا پڑا۔ اسی زمانے میں روسی قیادت کے ساتھ عالمی قائدین نے یہ بات طے کی تھی کہ یوکرین جو مین لینڈ یورپ اور روس کے درمیان واقع ہے، اسے کبھی بھی نیٹو کا رکن نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی یورپ یوکرین کے معاملات میں دخیل ہوگا۔ روس نے یوکرینی رہنماؤں کو بہت سمجھایا، پھر یورپ کو بھی نصیحتیں کی، یورپ کی جنگی قیادت کرنے والے امریکہ کو بھی آگاہ کیا کہ ایسے کسی فیصلے کے سنگین ترین نتائج ہوں گے، لیکن یہاں کون کسی کی سنتا ہے؟ طاقت کا نشہ ایسی چیز ہے جو اقوام عالم تک کو فکر و احساس جیسی نعمتوں سے بے بہرا کر دیتا ہے۔ سو اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یورپی یونین اور ریاست متحدہ امریکہ نے یوکرین کے کامیڈین سربراہ ولادیمیر زیلنسکی کی پشت پناہی کی اور یوں لڑائی شروع ہو گئی۔ مبصرین اس امر پر متفق ہیں کہ اگر روس یوکرین تنازع قابو میں نہ آیا تو یہ تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ ہوا یوں کہ نومبر 2013 سے 2014 فروری تک یوکرین کے دارالحکومت کیو کے آزادی اسکوائر میں لاکھوں افراد نے مظاہرے کیے اور ایسا تاثر ملا کہ یوکرین اپنے خود مختار علاقے کرائمیا سمیت یورپی تجارتی اور جنگی معاہدات کا حصہ بننے والا ہے۔ کرائمیا کے صدر وکٹر سے یورپی یونین نے مطالبہ کیا کہ وہ اپوزیشن رہنما یولیا کو جیل سے رہا کریں اور آئینی اور قانونی اصلاحاتی عمل کا باقاعدہ آغاز کریں، لیکن اسی دوران روسی صدر پیوٹن نے کرائمیا کا دورہ کیا۔ وکٹر نے یورپی یونین کے ساتھ معاہدے کرنے سے انکار کر دیا۔ پیوٹن کے جو اصرار تھا کہ اس طرح پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، تو وکٹر نے اس معاملے کو سمجھا اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس فیصلے کے محض چند گھنٹوں بعد ہی یوکرین میں لاکھوں افراد نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ دسمبر 16 کو پیوٹن نے یوکرین کو $15 ارب قرضہ دینے اور انتہائی کم قیمت پر گیس فراہم کرنے کا عندیہ بھی دیا، لیکن یوکرینی قیادت یورپی یونین کے ایما پر نیٹو رکنیت حاصل کرنے اور مغربی جنگی اتحاد کا حصہ بننے کے موقف پر ڈٹی رہی۔ سو ہونا کیا تھا؟ روس کی یوکرین کے ساتھ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ دراصل روس اور یوکرین کے مابین جنگ شروع تو سن 2014 فروری میں ہی ہو گئی تھی، جب خفیہ کارروائی کرتے ہوئے روسی فوجیوں کی بڑی تعداد بھیس بدل کر یوکرین کے خود مختار علاقے کرائمیا میں داخل ہوئی اور پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ آئندہ چند ماہ کے دوران روسیوں نے اپنے مقامی ساتھیوں کی مدد سے
یوکرین کے علاقے ڈونباس پر قبضہ کیا اور اس طرح مشرقی یوکرین میں بھی لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ 21 فروری 2022 میں پیوٹین نے یوکرین کے علیحدگی پسند خطوں ڈونٹس اور لوہانسک کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی افواج کو امن دستوں کے طور پر وہاں تعینات کر دیا۔ پیوٹین نے الزام عائد کیا کہ یوکرین اپنے علاقے ڈونباس میں روسی زبان بولنے والوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ان روسی دعووں کو دنیا نے غلط قرار دیا، لیکن روس اپنے موقف پر جمع رہا۔ اکتوبر اور نومبر 2021 کے درمیان روس نے بڑی تعداد میں افواج اور اسلحہ یوکرینی سرحدوں پر پہنچا دیا اور متعدد مطالبات کیے جو مسترد کر دیے گئے۔ مرکزی مطالبہ یہ تھا کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانے کی کسی بھی کوشش سے باز رہا جائے۔ روس کی ایک نہ سنی گئی اور بڑی جنگ ہو کر رہی۔ ویسے تو روس اور یوکرین دونوں ہی جنگ سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کو چھپانے کی کوششیں کرتے آئے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2022 میں بھرپور خونی جنگ کے آغاز سے پہلے ہی کم سے کم 14,000 افراد اس لڑائی کی نظر ہو چکے تھے، جبکہ دسمبر 2024 میں زیلنسکی نے بتایا کہ 43,000 یوکرینی فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ 3,70,000 یوکرینی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زیلنسکی کے مطابق اس وقت تک 1,98,000 روسی فوجی مارے جا چکے تھے اور 5,50,000 روسی فوجی زخمی ہو کر ناکارہ ہو چکے تھے، لیکن ان دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکتی کیونکہ روسیوں کے دعوے کے مطابق ان کا جانی نقصان یوکرین سے کہیں کم ہے۔ اچھا، اب اس میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ امریکی سراغ رساں اداروں کے توسط سے جو ان کو معلومات ملی، اس سے انہوں نے بتایا کہ اگست 2023 تک یعنی اب تقریباً آپ سمجھیں کہ 2 سال ہونے والے ہیں، جبکہ 1,70,000 سے 1,80,000 کی تعداد میں روسی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ اسی طرح 70,000 یوکرینی مارے گئے تھے اور 1,00,000 سے 1,20,000 تک یوکرینی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے۔ جنگی نقصانات اور جانی اتلاف کے حوالے سے برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کے اپنے اپنے اندازے ہیں، جبکہ اس حوالے سے محققین اور صحافی آزاد ذرائع سے بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور ان معلومات کے مطابق صورتحال اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کی نسبت کئی گنا زیادہ تشویشناک ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق تو یہاں تک بھی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دونوں طرف سے مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ جب جنگ ختم ہوگی، اللہ کرے جس وقت یہ جنگ ختم ہوگی، تو پھر صحیح اعداد و شمار سامنے آئیں گے اور پھر صحیح پتہ چلے گا کہ کتنا انسانیت کا قتل عام ہوا ان دو اقوام کی جنگ کے دوران۔ اقوام متحدہ کے مصدقہ اعداد و شمار سے بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوکرین کے 2,523 بچوں سمیت کل 41,873 شہری روسی گولیوں، میزائلوں اور بم دھماکوں کا ہدف بن چکے ہیں۔ اچھا، تفصیل ان اموات کی کچھ یوں ہے کہ 669 بچوں سمیت یوکرین کے کل 12,605 شہری موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، جبکہ 29,178 یوکرینین شہری 1,854 بچوں سمیت 1,854 بچوں سمیت زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر سے جاری اعداد و شمار کے مطابق یوکرین کے 2,74,73,825 باشندے پولینڈ ہجرت کر چکے ہیں، جبکہ 63,45,800 یوکرینین ہنگری منتقل ہوئے ہیں۔ اسی طرح 60,14,960 یوکرینی رومانیہ میں ہیں اور 30,38,645 یوکرینین سلووینیا میں ہیں۔ روس بذات خود، یعنی روس نے بھی پناہ دی ہے یوکرینینز کو، جو خطے یوکرین کے بالکل روس کے ساتھ لگتے ہیں، کوئی 2,000 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ان کا، تو وہاں سے جو لوگ روس میں پناہ کے لیے گئے ہیں ان کی تعداد اقوام متحدہ کے مطابق 28,52,395 بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح 12,52,905 یوکرینی مالڈووا اور 15,890 یوکرینی بیلاروس جا چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جس قوم کی اتنی بڑی تعداد میں ہجرت ہو چکی ہے، انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو چکا ہے، وہاں پہ جو ہے اکانومی بالکل تباہ ہو چکی ہے، اب اس ملک کی ریکنسٹرکشن میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ بالکل ترقی یافتہ ملک تھا، پاکستان سے طالبات پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتے تھے، ایک بڑا پرامن ماحول تھا، وہاں پہ لوگ روٹی کھا رہے تھے، لوگ پرامن طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے کسی جگہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ اس میں
مطلب ہم اگر تجزیہ کریں تو اس میں جو زیلنسکی ہے اس کا مرکزی کردار ہے. آپ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ روس کے ساتھ جنگ لڑ سکیں, تو آپ نے یہ اسٹیپ کیوں لیا؟ اور کسی کے برتے پہ تتا پانی, یورپ کے کہنے کے اوپر آپ جو ہے وہ اس لڑائی میں جا رہے ہیں. دراصل دو سابقہ امریکی صدور براک اوباما اور جو بائیڈن نے بھی روس یوکرین جنگ کے شعلوں کو ہوا دی تھی اور اس تنازع کی شدت کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا. لیکن اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بن چکے ہیں جنہوں نے اس لڑائی کے خاتمے کو اپنے بنیادی مقاصد میں سے ایک قرار دیا ہے, اور وہ جنگ کے خاتمے کے لیے بھی یوکرینی صدر زیلنسکی پر بھرپور دباؤ ڈال رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا اپنی سکرینز کے اوپر کہ ایک ایسی میٹنگ ہوئی کہ جس طرح کی میٹنگ پہلے نہیں دیکھی گئی, کہ امریکی صدر نے وائس پریزیڈنٹ کو ساتھ بٹھایا اپنے, اور دوسری طرف جو ہے وہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو بٹھایا ہے, اور زیلنسکی کی ٹھیک ٹھاک قسم کی ڈانٹ ڈپٹ کی انہوں نے, اور ان کو کہا کہ یہ جنگ کو روکنا پڑے گا. اور اس میں انہوں نے بالکل صاف بات کی کہ یہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بن سکتی ہے تمہاری یہ ضد جو ہے جو تم اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے کیے چلے جا رہے ہو. جنگ لڑنے کی قوت نہیں ہے, امریکہ کی مدد سے جنگ لڑ رہے ہیں, یورپ کی طاقت کی مدد سے جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ امن میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس علاقے میں امن ہو جائے. اب اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ امریکہ مغربی جنگی اتحاد نیٹو کا سب سے زیادہ فعال رکن ہے, اور یورپ کے سیکیورٹی مسائل بھی امریکہ ہی ڈسکس کر رہا ہے. اب یورپ کے لیے بھی یہاں پہ مسئلہ ہے. یورپ بذات خود اپنے آپ کو ایک قوت شمار کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یورپین ممالک جیسے کہ فرانس ہے, جیسے کہ جرمنی ہے, جیسے کہ انگلینڈ ہے. اب انگلینڈ تو امریکہ کا پارٹنر ہے, لیکن فرانس اور جرمنی کے لیے یہ اپنی ایک سروائیول کا سوال ہے, اپنی ایک بقا کا سوال ہے ریجن کے اندر, کہ کیا وہ یوکرین کی مدد سے دستبردار ہوں گے. لیکن اگر وہ دستبردار ہوتے ہیں تو اس سے یورپ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. لیکن اگر وہ دستبردار نہیں ہوتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ نیٹو سے دستبرداری کا عندیہ دیتا ہے. تو یہ عجیب صورتحال ہے. لیکن اس صورتحال کے اندر وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں کے نیچے ہیں سارے. یہ کچھ قوت ہے امریکہ کے پاس, اور امریکہ چاہے تو جنگیں کرائے, امریکہ چاہے تو صلح کرائے. تو اس وقت امریکہ صلح کے لیے ہے تو اچھی بات ہے, اور یہ صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن ابھی کئی سال لگیں گے اس ملک کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہونے میں. اس ایشو کو لے کر بھی نیٹو کے ارکان تمام یورپی اقوام اور یوکرین میں شدید ترین اضطراب ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اس میں بازی لے جا رہا ہے امن کرانے میں, اور اگر وہ امن کرا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یورپ کو پھر 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, اور یورپ اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر یورپ کی کمزوری ثابت ہوتی ہے. روس چاہتا ہے, روس کی بنیادی خواہش یہی ہے کہ یوکرین نیٹو کا رکن کبھی نہ بنے, اور روس یہ بھی چاہتا ہے کہ یوکرین اپنے 4 صوبے لوہانسک, ڈونسک, زیپوریژیا اور خرسون اس کے قبضے میں دے دے, جبکہ یورپی یونین اور یوکرین اس بات کے لیے بھی قطعاً تیار نہیں ہے. یوکرین کا ماننا ہے کہ وہ یہ علاقے چھوڑ دے تو وہ روس کے خلاف اپنے دفاع کے قابل نہیں رہے گا. ادھر امریکی حکام نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ یوکرین کبھی نیٹو کا رکن نہیں بنے گا, اور یہ بات امن معاہدے کا حصہ ہوگی. جبکہ جرمنی نے 500 ارب یورو یعنی 546 ارب ڈالر کی دفاعی امداد یوکرین کے لیے منظور کر دی ہے. اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, یعنی یورپ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. یوکرین کا جو سربراہ ہے وہ بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ جنگ جاری رہے. امریکہ اور روس جو ہیں وہ امن کرنا چاہ رہے ہیں. جرمنی نے 500 ارب یورو کی امداد یوکرین کے لیے منظور کی ہے, ابھی لوور ہاؤس میں ہوئی ہے, اپر ہاؤس سے ابھی اس کی منظوری باقی ہے. اسی طرح دوسری طرف 3.5 ارب یورو یعنی 3.8 ارب ڈالر کی امداد یورپین کونسل نے یوکرین کے لیے الگ سے منظور کی ہے. اچھا, جنگ سے تباہ شدہ یوکرین کو گزشتہ 1 ہفتے سے بڑے زبردست قسم کے فوجی اور سفارتی مسائل کا سامنا ہے, کیونکہ پیوٹین نے اس موسم بہار میں بھی مکمل جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے. امریکہ کا تقاضا یہ تھا کہ جنگ مکمل طور پر بند کر دی جائے, لیکن روسیوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی ہے اور اپنی پوزیشنز کو مضبوط کر رہے ہیں. پیوٹین نے یہ کہا ہے کہ وہ سلیکٹیو سیز فائر چاہتا ہے, یعنی رشینز جو ہیں وہ سیز فائر چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سلیکٹیو سیز فائر کریں گے, اور یوکرین کا 20 سے 30 کلومیٹر رقبہ رشینز کہتے ہیں کہ ہمیں درکار ہے, وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ صوبہ کرسک گھیرے میں ہے, یوکرین کا صوبہ کرسک گھیرے میں ہے, اور 2500 یوکرینی فوجیوں کی ناکہ بندی کی جا چکی ہے. پیوٹین نے مکمل جنگ بندی کے بجائے بجلی گھروں اور دیگر انفراسٹرکچر پر فضائی حملوں کو روکنے سے جنگ بندی کی ابتدا کی تجویز دی ہے.
اس طرح بحیرہ اسود میں موجود روسی بحری بیڑے بھی یوکرینین حملوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ امریکہ کو قدر اطمینان ہے کہ زیلنسکی دھیرے دھیرے امن کی لائن پر آ رہے ہیں اور یوں جلد ہی مکمل سیز فائر ہو جائے گا، لیکن یورپ جہاں تک لگتا ہے وہ جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے کے موڈ میں ہے۔ اب آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فریقین کو نیکی کی ہدایت دے اور دنیا سے جنگوں کا خاتمہ ہو۔ آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یوکرین ایک اچھا خاصا خوشحال ملک تھا۔ یوکرین کے اندر جو ہے وہ یہ تیسری دنیا، جو ہمارے ملک ہمارے ممالک جو تیسری دنیا کہلاتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو وہاں پہ کافی روزگار ملتا تھا۔ پاکستان سے بھی طلبہ و طالبات وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اچھا خوشحال کھاتا پیتا ملک۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر جو گندم کا کرائسس آیا ہے اس میں یہ یوکرینی جنگ کی جو ہے وہ ایک مرکزی کردار ہے۔ اس یوکرینی جنگ کی وجہ سے غلے کا بحران پیدا ہوا پوری دنیا کے اندر، اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ یعنی اس وقت دنیا، ٹرمپ نے جیسا کہ کہا اور یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اگر یہ تنازع جلد از جلد حل نہ ہوا تو بہت زیادہ تباہی کا امکان ہے۔ تو اللہ کرے کہ جنگ جو ہے وہ اوائڈ ہو اور دنیا میں امن ہو اور لوگ خوشحالی کے ساتھ رہ سکیں۔ اچھا جی، اب جاتے جاتے اس ساری صورتحال پر منطبق ہوتا ہوا مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر آپ کی نظر۔ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ بہت شکریہ۔